تو آج ہم ذاتی تبدیلی اور ذہن کی پختگی کے سفر پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس دو بہت ہی آپ کہہ لیں دلچسپ مقررین کے خیالات ہیں جی جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا اور خود کو سمجھنے کے نئے راستے ڈھونڈے۔ بالکل، ہمارے ذرائع دو ٹیڈ ایکس تقاریر ہیں۔ ایک تو ہیں بھاونا سنگھ، جو بتاتی ہیں کہ کیسے وہ اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں، اچھا، اور دوسری کرسچن نیف کی گفتگو ہے جو خود پر مہربانی یعنی خود رحمی کی جو طاقت ہے اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تجربات سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اپنی اندرونی مضبوطی کیسے بڑھائیں، خود سے تعلق کیسے بہتر کریں، یہ سب جی شروع کرتے ہیں۔ اچھا، بھاونا سنگھ خود کو کہتی ہیں سب سے کامیاب ناکام۔ یہ کتنا الگ سا ٹائٹل ہے نا؟ وہ بتاتی ہیں کہ طالب علمی میں ان کا پسندیدہ مضمون لوگ تھے، بس لوگوں کا مشاہدہ کرتی تھیں، اور یہ بھی کہ جب وہ اپنی مرضی کے راستے پر نہیں تھیں تو ایک جوکر جیسا محسوس کرتی تھیں۔ جی ہاں، اور انہوں نے اپنی کامیابی کا ایک فارمولا بھی بتایا جسے وہ 4D کہتی ہیں، مطلب ڈارکنس یعنی تاریکی، ڈپریشن یعنی افسردگی، ڈسپلن یعنی نظم و ضبط، اور ڈیڈیکیشن یعنی لگن۔ یہ چار چیزیں ان کے مطابق ان کی تبدیلی کی بنیاد بنی۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ تاریکی اور افسردگی انہیں طاقت کیسے دے سکتی ہیں؟ یہ تو عام طور پر کمزوری سمجھی جاتی ہیں۔ بالکل، یہی تو ان کی خاص بات ہے۔ ان کے مطابق تاریکی نے انہیں مجبور کیا کہ وہ روشنی باہر نہیں اپنے اندر تلاش کریں۔ اچھا، اور افسردگی نے یوں سمجھیں یہ سکھایا کہ ان کے جسم اور ذہن کو ایک کردار نبھانے کی جو دوڑ لگی ہے اس سے وقفہ چاہیے، آرام چاہیے۔ تو گویا کمزوری کو ہی طاقت بنا لیا۔ جی بالکل، ان منفی احساسات کو خود شناسی کا ذریعہ بنایا۔ پھر آیا نظم و ضبط، جیسے انہوں نے مثال دی، صبح 5 بجے کا الارم، مطلب 5 بجے، 5.01 بھی نہیں۔ زبردست۔ اور اس کے ساتھ آئی لگن، اپنی اندرونی تبدیلی کی بھوک کے لیے ایک شیر جیسی شدت۔ وہ کہتی ہیں ڈگریوں سے زیادہ اہم شخصیت کی تعمیر ہے۔ شخصیت کی تعمیر واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، تو بھاونا کا راستہ تو نظم و ضبط اور شاید اندرونی جنگ کا لگتا ہے۔ اب ذرا دوسری طرف چلتے ہیں۔ کرسٹن نیف وہ کیسے دیکھتی ہیں ان چیزوں کو، خاص طور پر خود رحمی کے حوالے سے؟ جی ان کی اپنی زندگی میں بھی چیلنجز آئیں، طلاق، PhD کا دباؤ۔ بالکل، اور کرسٹن جو ہیں وہ خود اعتمادی یعنی سیلف اسٹیم اور خود رحمی یعنی سیلف کمپیشن میں ایک بہت واضح فرق بتاتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، خود اعتمادی اکثر اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر محسوس کریں۔ جیسے امریکی معاشرے کی مثال وہ دیتی ہیں کہ وہاں اوسط درجے کا ہونا بھی ایک طرح سے ناکامی ہے۔ صحیح۔ اور یہ سوچ پھر نرگسیت، دوسروں کو کمتر سمجھنا، ایسے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، خود اعتمادی کامیابی سے بڑھتی ہے، ناکامی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے، جن کی خود اعتمادی اکثر معاشرہ ان کی ظاہری شکل سے جوڑ دیتا ہے۔ تو پھر خود رحمی اس سے کیسے مختلف ہے؟ کیا یہ بس خود کو دلاسا دینا ہے؟ نہیں، دلاسے سے بڑھ کر ہے۔ خود رحمی خود کو جانچنے کا پیمانہ نہیں، بلکہ خود سے برتاؤ کا ایک طریقہ ہے۔ مطلب اپنی خامیوں، کمزوریوں کے باوجود خود سے شفقت سے پیش آنا۔ اس کے 3 اہم حصے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا تو ہے اپنے ساتھ مہربانی، مطلب خود پر سخت تنقید نہیں کرنی، بلکہ ویسے بات کرنی ہے جیسے کسی اچھے دوست سے مشکل وقت میں کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، مشترکہ انسانیت کا احساس، یہ سمجھنا کہ بھئی غلطیاں، کمزوریاں، مشکلات یہ سب انسانی تجربے کا حصہ ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ احساس ہمیں دوسروں سے جڑتا ہے۔ یہ اہم ہے۔ اور تیسرا، ذہن سازی یعنی مائنڈفلنس، حال میں رہنا، اپنی تکلیف یا مشکل کو تسلیم کرنا، نہ اس سے بھاگنا، نہ اس میں غرق ہو جانا، تاکہ ہم خود پر رحم کر سکیں۔ تو گویا دونوں مقررین نے چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن راستے الگ ہیں۔ بھاونا نے نظم و ضبط اور اندرونی طاقت سے راستہ نکالا، جی، جبکہ کرسٹن خود سے نرمی اور قبولیت کی بات کر رہی ہیں۔ بالکل، اور کرسٹن یہ بھی بتاتی ہیں کہ خود تنقیدی نقصان دہ کیوں ہے۔ یہ ہمارے جسم کے خطرے والے نظام، مطلب تھریٹ ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ کورٹیسول ہارمون نکلتا ہے، جو لڑنے یا بھاگنے کے لیے تو ٹھیک ہے، پر حوصلہ افزائی کے لیے نہیں۔
اس کے برعکس خود رحمی ہمارے نگہداشت والے نظام یعنی کیئر سسٹم کو چلاتی ہے۔ آکسیٹوسن نکلتا ہے جو تحفظ، سکون کا احساس دیتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے زیادہ بہتر ذہنی حالت ہے۔ انہوں نے وہ باپ بیٹے والی مثال بھی دی تھی ریاضی کے گریڈ کی۔ ہاں، یاد ہے کہ ہمدردی اور حوصلہ افزائی تنقید سے کہیں بہتر کام کرتی ہے۔ تحقیق بھی یہی کہتی ہے۔ خود رحمی بہتر ذہنی صحت، اچھے رشتے اور خاص طور پر ناکامی کے وقت خود کو سنبھالنے کی صلاحیت سے جڑی ہے۔ تو آج کی گفتگو سے جو اہم باتیں نکلتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ناکامیوں کو سبق سمجھ کر قبول کیا جائے جیسے بھاونا سنگھ نے کیا جی، اور دوسرا خود پر مہربان رہا جائے خاص طور پر مشکل وقت میں جیسا کرسٹن نیف سکھاتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہاں ایک آخری بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر ہم بھاونا کے بتائے ہوئے نظم و ضبط اور لگن کو اور کرسٹن کی سکھائی ہوئی خود رحمی کو شعوری طور پر ملا دیں تو کیا ہوگا؟ مطلب ڈسپلن بھی ہو اور خود پر رحم بھی؟ جی، خاص طور پر جب ناکامی کا سامنا ہو۔ کیا یہ دونوں چیزیں مل کر ہمیں زیادہ تیزی سے اور شاید زیادہ مضبوطی سے دوبارہ کھڑا ہونے میں مدد دے سکتی ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، سوچنے والا۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ جی۔